اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین سورۃ البقرہ آیت نمبر 147۔ حق پہ ڈٹے رہیں، الحق من ربک، حق اور سچ تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، یعنی حق وہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ثابت ہے اور جس پر آپ ہیں۔ اس کے برعکس جس پر اہل کتاب ہیں وہ خلاف حق اور باطل ہے، اللہ کے ہاں مردود ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ یہاں بھی خطاب نبی علیہ السلام سے ہے اور مراد امت ہے۔ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ عارفین کی صحبت کو اختیار کریں تاکہ شک و شبہ سے دور ہو جائیں اور شک کرنے والوں کی صحبت سے پرہیز کریں، کیونکہ شکی اور وہمی کی صحبت شکوک و شبہات اور وہموں کو پیدا کر دیتی ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب کی شدید ضرورت۔ بندہ اگرچہ عقل و دانش اور ہر قسم کے علوم میں کامل ہو، مگر معارف الہیہ کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف نہیں کر لیتا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ شیطان نے عقل اور علم کے باوجود تکبر کیا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کر لی، اس لیے کہ نفس میں تکبر اور حسد موجود تھا۔ اسی طرح اہل کتاب تحویل قبلہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنی کتابوں کے ذریعے پہچانتے تھے، مگر خبث باطنی کی وجہ سے ان کا علم بھی انہیں فائدہ نہ دے سکا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب ضروری ہے۔ تزکیہ نفوس یعنی نفس کو پاک کرنا، تصفیہ قلوب یعنی دل کو پاک صاف رکھنا۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے اور ان سے خصوصی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ بس جو آدمی بھی اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے دل کا تصفیہ کرانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ والوں کی کثرت صحبت کا التزام کرے، لازم پکڑے، اللہ والوں کے پاس جانے کو لازم پکڑے، ان کے پاس بیٹھے، ان سے مشورہ کریں، ان کے ساتھ ہر بات کو شیئر کرے، اپنے معاملات ان کو بتائے، اور جو شک و شبہات یا وہم ہے آپ کے دل میں وہ ان کو ضرور بتائیں۔ جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں، ان کی دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کریں گے، ان کی توجہ میں اپنے آپ کو شامل نہیں کریں گے، تو تب تک آپ کو دین پر کمال اور دوام حاصل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کسی نہ کسی شیطان کے چکر میں پھنسے رہیں گے۔ نفس اور شیطان آپ کو دبائے رکھیں گے، کسی نہ کسی معاملے میں آپ کو پریشان کیے رکھیں گے، کیونکہ اللہ والے وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کبھی ذکر میں ہوتے ہیں، کبھی تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خاص بندہ بنا لیتے ہیں۔ جب وہ خاص بندے بن جاتے ہیں تو ان کے پاس جو جاتے رہتے ہیں کثرت سے، وہ بھی خاص بندے بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی تربیت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک آدمی کی صحبت مجلس تمہیں اچھا بنا دے گی، برے آدمی کی صحبت مجلس تمہیں برا بنا دے گی۔ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے، مجلس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ کس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، کس جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فلینظر الی من یخالل، تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ جس سے وہ دوستی لگا رہا ہے، جس کے پاس وہ زیادہ بیٹھ رہا ہے، اس کا ذہن، عقائد، سوچ سب اسی کے مطابق ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہم اچھے دوستوں کا اہتمام کریں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا اہتمام کریں، تاکہ ہماری دنیا آخرت تباہ ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، آمین۔